لاہور کے ایک بازار یعنی اچھرا بازار میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کے شہر لاہور کے ایک بازار یعنی اچھرا بازار میں ایک خاتون نے آج کل عرب دنیا میں عربک کیلیگرافی کے ساتھ فیشن ڈیزائننگ کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، وہ کرتا پہنی ہوئی تھیں اور جاہل قسم کے مولوی ملا اور جاہل قسم کے ان کے ماننے والوں نے ان پر یہ الزام لگایا کہ آپ نے قرآن کی اور اسلام کی توہین کی ہے، اور اس کے بعد ان کو قتل کر دیا جاتا، لیکن موقع پر پولیس کی ایک افسر سیدہ شہربانو نقوی پہنچ گئیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ایسے پولیس افسروں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان خاتون کو بچا لیا۔ ورنہ جس طریقے سے مشال خان کو جمعیت والوں نے قتل کر دیا اسلام کی توہین کا نام لگا کے، تو کبھی شہزاد مسیح اور ان کی بیوی شمع بیوی کو زندہ بھٹے میں ڈال دیا ان کے 4 سال کے بچے کے سامنے توہین اسلام کے جرم میں۔ گلیوں میں صفائی کرنے والی بچی پر الزام لگایا گیا کہ اس نے قرآن کی توہین کی، تو کبھی بینک مینیجر کو مار دیا گیا توہین رسالت کے جرم میں۔ اب یہاں پر تمام پاکستانیوں کو، خصوصاً سو کالڈ دینداروں کو، گو کہ وہ دیندار نہیں ہیں، یہ توجہ دینی چاہیے کہ یہ کیسے دیندار ہیں کہ جن کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ عربی لکھی ہوئی ہے، قرآن نہیں لکھا ہوا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے کہ عرب ممالک کے ٹوائلٹ پہ عربی لکھی ہوتی ہے، وہ قرآن نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے وہاں پر بہت ساری چیزوں میں عربی لکھی ہوتی ہے، چاہے وہ جوتے ہوں، چاہے وہ فوٹ میٹ ہوں، وہ قرآن نہیں ہوتا۔ واضح ہے کہ مولوی کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن پہنے ہوئی ہیں۔ دوسری طرف سے آواز آتی ہے کہ ان کی سزا کیا ہے کہ سر تن سے جدا۔ وہ اسلام ہے کہ جس کے بعد لوگ یہ ہو رہا ہے اسلام کے نام پر شدت پسندی سے۔ چند سالوں سے عرب فیشن ڈیزائنرز نے کیلیگرافی کو استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ وہ الجزیرہ ٹی وی اس کا پروگرام نشر کیا کہ عرب ڈریسز میں عرب کیلیگرافی کو یوز کیا جا رہا ہے، اسی طرح سے پرس بنائے جا رہے ہیں، جویلری بنائی جا رہی ہے۔ جس طرح سے پہلے انگلش الفابیٹ یوز ہوتے تھے تو اب عربک الفابیٹ کو یوز کیا جا رہا ہے۔ العین اخبار کے یہاں پر بھی انہوں نے یہی گفتگو کی ہے کہ ابھی حروف کے ساتھ فیشن ڈیزائننگ کی جا رہی ہے، یہ مردوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے زیادہ اس میں کام ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف آپ کے سامنے ہم پیجز پیش کر رہے ہیں کہ جن کی باقاعدہ آن لائن مارکیٹنگ بھی ہو رہی ہے اور آن لائن شاپنگ بھی ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں جو پاکستان اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، تو ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ کم سے کم پڑھ کے دیکھیں کہ ان خاتون کے لباس پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ ان کے لباس پہ لکھا ہوا ہے ہلو۔ اب عربی میں حلوون کے معنی ہیں میٹھے کے، اور اسی سے نکلا ہے حلوہ۔ جس طرح سے انگلش میں سویٹ کے معنی ہیں میٹھے کے، اور پھر کسی شخص کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ سویٹ پرسن یا سویٹ پرسنالٹی، تو بالکل اسی طریقے سے عربی میں کسی کی جب تعریف کی جاتی ہے تو اس کو بھی ہیلو بعض دفعہ محلی عربی میں کہہ دیتے ہیں، اور ہیلون۔ اس کے معنی یہ نکلتے ہیں کہ یہ شخص بہت سویٹ ہے، بہت پسندیدہ ہے، بہت اچھا ہے۔ وہ کہ ظاہر ہے کہ اردو میں میٹھا وغیرہ ہم کسی کی تعریف میں نہیں کہتے کہ یہ شخص میٹھا ہے، لیکن انگلش کی ہم مثال دے رہے ہیں کیونکہ عربی میں جو حلو کا یا حلو کا استعمال ہے وہ بالکل وہی ہے کہ جو انگلش میں سویٹ ہے۔ کبھی کوئی کہے کہ جی مثال کے طور پر کسی قمیص پر لکھا ہو جمیل، تو کہیں یہ تو قرآن میں آیا ہے، تو جی قرآن میں تو بہت سارے الفاظ آئے ہیں۔ ہاں اگر کہیں پر لکھا ہو فصبر جمیل اور قرآن کی آیت کے عنوان سے لکھا گیا، پھر کہا جائے گا کہ اس کی توہین کسی بھی قسم کی حرام ہے۔ لیکن اگر کسی جگہ پر جمیل لکھا ہوا ہے تو آپ کہیں جمیل تو قرآن میں بھی آیا ہے، ہاں جمیل تو عربی میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح کہیں رجل جمیل لکھا ہو کہ ایک جمیل مرد، تو آپ کہیں جی قرآن میں رجل بھی آیا ہے، قرآن میں جمیل بھی آیا ہے، بس ایک آیت ہو گئی نا، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے ویڈیو پیش کر رہے ہیں کہ ان سے معافی منگوائی جا رہی ہے۔ کس چیز کی معافی؟ جاہل لوگوں، جاہل ملاؤں، تم معافی مانگو کہ تم نے خاتون کو ڈرایا ہے اور تم میں اتنی اہلیت نہیں تھی بغیرتوں کہ تم یہ پڑھ پاتے کہ یہ آیت نہیں ہے۔ اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی، اور یہ جو بھی ہوا اللہ علمی میں ہوا ہے، لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں۔ یعنی پورے اچھرا بازار میں ایک جاہل مرد ایسا نہیں تھا کہ جو یہ پڑھ لیتا کہ کیا لکھا ہے۔ کمال یہ ہے کہ یہ اہل حدیث ملا جو ہے سر پر دوپٹہ ڈالے آ گیا، اس کو بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ملا ادھر بیٹھا ہے، ایک ملا ادھر بیٹھا ہے، بیچ میں اس لڑکی کو ڈرا کے بٹھایا۔ بھائی تمہاری کون سی غیرت ہے بغیرتوں؟ تم اپنی بیٹیوں کو بھی ایسے بٹھاؤ کہ دوسرے مردوں کے درمیان، اور پھر تم معافی منگوا رہے ہو۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ پاکستان کو ان جاہل قسم کے شدت پسندوں سے نجات عطا فرمائے۔ لیکن یاد رکھیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک آپ خود اپنے ماحول کو بدلنا نہیں چاہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ لہٰذا دوبارہ ہم گزارش کرتے ہیں کہ آن لائن ایسی قمیضیں موجود ہیں، مرد بھی منگوائیں، خواتین بھی منگوائیں، تاکہ پرابلم نہ ہو۔